اچھا، یہ ہجرت جو ہے نا، ہجرت، اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور خصوصاً ہجرت مدینہ کو ہمارے علماء نے اور ہمارے جو اہل دانش ہیں انہوں نے بڑے عجیب انداز سے نا ایک مصیبتوں کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کی وجہ سے بڑی مصیبتیں آئیں، اور یعنی ایک بہت ہی مزریبل کنڈیشن کے طور پر جو ہے وہ ہجرت کو پیش کیا۔ لیکن یاد رکھیے، ہجرت جو ہے، ہجرت جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اللہ کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، تو یہ مجبوری نہیں ہے، یہ اعزاز ہے کسی شخص کے لیے۔ اگر کوئی شخص دین کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اسے اعزاز ہے جو وہ اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص اگر دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑتا ہے اور وہ کسی دوسرے وطن جاتا ہے تو پھر یہ اعزاز اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ کوئی شخص علم دین کے لیے کوئی کسی ولی کامل کی زیارت اور اس سے استفادہ اور فیض حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر اس علاقے میں جاتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو ہجرت کا مفہوم میں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہجرت پر ایک خصوصی گفتگو کروں گا کسی موقع پر۔ علامہ فرماتے ہیں ہجرت آئین حیات مسلم است، ایز اسباب ثبات مسلم است۔ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت تو مسلمان کی زندگی کا آئین اور قانون ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہجرت ہے یہ ایک مسلمان کو ثبات اور ثابت قدمی عطا فرماتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان غم میں، ہاں وہ ہجرت جو آپ مال حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے آپ اپنا وطن چھوڑتے ہیں، اس میں مصائب ہیں۔ یہ تو آئین حیات مسلم است، علامہ کہتا ہے کہ ہجرت آئین حیات مسلم است، این ز اسباب ثبات مسلم است، کہ یہ مسلمانوں کی ثبات اور ثابت قدمی کی وجہ بنتی ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کی تو اسلامی ریاست کا قیام اس ہجرت کی برکتوں کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمایا، اور ایک ایسی ریاست مدینے میں، ایک ایسی ریاست قائم ہوئی کہ جو بڑھتے بڑھتے لاکھوں مربع میل پر پھیل کر پوری دنیا کے میکسیمم حصے پر جو ہے وہ حکومت آئی، ایک موقع آیا۔ تو یہ ہجرت کی وجہ سے ہوا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو یہ ثبات مسلم اور آئین مسلم جو ہے وہ نہ بنتا۔